مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا کی جا رہی ہے۔ ان کے استدلال کا جواب دیا ہے۔ کہا تھا نا کہ الماء من الماء، انصار کرام نے کیا سمجھا تھا؟ پانی پانی سے ہے، منی سے ہے، غسل منی سے ہے۔ کہا یہ تھا کہ لأنہم کانوا اہل اللسان فلو لم یفہموا ذالک یا فلو لم یدل علی النفی عما عداہ لما فہموا ذالک۔ آدھا کہ نہیں کہا تھا؟ اگر ما عدا سے نفی پر دلالت کا معاملہ نہیں ہوتا تو لما فہموا ذالک، انصار کرام یہ اس سے نہ سمجھتے، انہوں نے سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی نفی ما عدا، ہے نا؟ اب جواب آج کے سبق میں ان کے استدلال کا اس طور پر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو سمجھا تھا کہ غسل کے تمام افراد یعنی غسل کا وجوب منی کے ہر فرد سے ہے، جب بھی منی نکلے گی کیا ہوگا؟ لیکن دفق اور شہوت کے ساتھ نکلے تب ہے، کود کر نکلے، لذت کے ساتھ نکلے تب یہ غسل کے وجوب کا کیا ہے۔ لیکن کسی کی اگر خوف سے منی نکل گئی کھڑے کھڑے، ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، یا گھبراہٹ ہوئی اور گھبراہٹ ہونے کے بعد خروج منی آلے میں انتشار بھی نہیں ہوا، کچھ مزہ بھی نہیں آیا، جیسے پیشاب کرتے ہیں ویسے ہی نکل گئی، تو اس سے غسل واجب، ہاں وضو اس سے کیا ہوگا؟ کسی کو خوف کی بنیاد پر بھی نکل جاتی ہے، ڈر جاتا ہے زیادہ، اس پہ ناف پہ اثر پڑتا ہے، ڈر کا سب سے اثر ناف پہ جاتا ہے، اگر کوئی زیادہ ڈرتا ہے تو ناف اس کی متاثر ہوتی ہے۔ بہرحال انصار کرام نے جو یہ سمجھا تھا تو یہ حرف استغراق سے مطلب یہ ہے کہ سمجھا تھا، یعنی انصار کرام کا استدلال اکسال کی بنیاد پر غسل کے واجب نہ ہونے پر کہ غسل اکسال سے واجب نہیں ہے، یہ تنصیص علی الشیء کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس حرف لام کی بنیاد پر تھا الذی هو للاستغراق، جو کس کے لیے ہے؟ تو الماء من الماء پہ الف لام استغراقی ہے کہ نہیں؟ کہ غسل یہ منی کے ہر فرد سے کیا ہوتا ہے؟ غسل کا ہر فرد واجب ہوگا منی کے دفق کے ساتھ نکلنے کی بنیاد، اور یعنی معہود اس کا کوئی ما قبل میں مذکور نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو لام عہد قرار دیا جائے۔ لام عہد کب قرار دیا جاتا؟ جبکہ ما قبل میں کوئی معہود مذکور و مستور ہوتا، ایسا ہے نہیں، تو لہٰذا کس کا لام ہے وہ؟ بتائیے، استغراق کا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ غسل کے تمام افراد من المنی، کس سے ہے؟ منی سے ہے، نہ کہ اس واسطے سے کہ تنصیص بالشیء یدل علی النفی عما عدا، تو اس وجہ سے جس وجہ سے بعض شافعیہ اور حنابلہ نے یہ سمجھا تھا، اس وجہ سے کیا استدلال ان کا ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ لام استغراق کی وجہ سے۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اچھا، اتنا ملا لیں پہلے۔ ثم اجاب عن استدلالهم بفہم الانصار، پھر انصار کرام نے جو سمجھا ان کے استدلال کا جواب ارشاد فرمایا، کس نے؟
مصنف صاحب نے فقالا تو ارشاد فرمایا کیا؟ والاستدلال منہم بحرف الاستغراق، اور ان کا استدلال کس کی وجہ سے ہے؟ الاستدلال من الانصار على عدم وجوب الغسل بالاکسال، یعنی انصار کرام کا استدلال اکسال کی بنیاد پر غسل کے واجب نہ ہونے پر انما کان بحرف اللام الذي هو للاستغراق، یہ اس حرف لام کی بنیاد پر ہے جو کس کے لیے ہے؟ عند عدم دلالت العہد، جبکہ عہد کی دلالت نہیں ہے۔ فیکون المعنی، تو اب مطلب یہ ہوگا ان جمیع افراد الغسل من المنی، کہ غسل کے تمام افراد لا بواسطة ان التنصیص علی الشیء باسمہ العلم يدل على نفی عما عدا، نہ کہ اس کی وجہ سے، ہے نا، نہ کہ اس تنصیص کی بنیاد۔ یہاں تک جناب عالی بات کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، اگلا ہم حنفیوں پر ایک اعتراض نقل کیا گیا، ذرا بغور سننے کی ضرورت ہے۔ تمام ہی لڑکے اپنی توجہ اس کتاب میں بالکل پورے طور سے لگا دیں۔ اعتراض یہ ہوا، ابھی آپ نے حدیث مذکور و مستور کو سماعت کیا، کون سی حدیث کی بات کر رہا ہوں؟ ہے الماء من الماء۔ یہ بتائیے اس حدیث پاک نے اکسال کی وجہ سے غسل کے عدم وجوب کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ ارے بتاؤ نا، یعنی ادخال من غیر انزال، اکسال جس کو میں کہہ رہا ہوں، تو اس حدیث پاک نے اکسال کی وجہ سے غسل کے عدم وجوب کو بتایا حدیث نے۔ اب چاہے لام کے ذریعے ہو، عام ہے، چاہے لام کے ذریعے سمجھا ہو، لام استغراق کے ذریعے، یا تنصیص علی الشیء کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ سمجھا گیا ہو، یہ عام بات ہے، چاہے لام کی بنیاد پر یا تنصیص علی الشیء باسمہ العلم کی بنیاد پر، مطلب یہ ہے کہ سمجھا ہو۔ لیکن حنفیوں نے جب جواب دیا تو کیا کہا کہ انصار کرام نے کس سے سمجھا تھا؟ یہ لام سے۔ تو معترض یہ کہنا چاہتا ہے کہ حدیث نے اکسال کی بنیاد پر غسل کے عدم وجوب پر دلالت کی مطلقاً، سواء کان باللام او بالتنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی النفی عما عداہ، اس میں عموم ہے۔ تو جب عموم ہے، صرف حدیث نے اکسال کی وجہ سے عدم وجوب پر رہنمائی کی، تو تم نے کیسے کہہ دیا اے احناف کہ انصار کرام کا استدلال بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالت العہد فيكون المعنى ان جميع افراد الغسل من المنی لا بواسطة ان التنصیص على الشيء يدل على نفی عما عداہ۔ اس کی بنیاد پر کیسے تم نے کہہ دیا؟ ارے اعتراض سمجھے، اعتراض اس پر ہے لام پر۔ حنفیوں نے یہ کہا نا کہ انصار کرام نے کس سے سمجھا تھا، تو اسی پر گھیر لیا۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا جبکہ حدیث نے بتایا یہ کہ ایک سال سے غسل واجب؟ تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ انصار کرام نے مطلب ایک سال سے عدم وجوب غسل کو کس سے نکالا؟ یہ تو حدیث نے بتایا۔ فمن أين قلتم بالإكسال بعدم وجوب الغسل أيها الحنفية؟ سمجھ میں بات آئی؟ وہی اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب نیچے مطلب یہ ہے کہ دیا ہے، اور ماتن صاحب نے دیا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ دیکھیے، ایک سال کی بنیاد پر عدم وجوب غسل کا معاملہ مصنف گرامی نے ارشاد فرمایا
کہ ہمارے نزدیک بات ایسی ہی ہے، ہمارے نزدیک، یعنی مطلب یہ ہے کہ حصر ہمارے نزدیک بھی غسل میں ثابت ہے۔ ہم حنفیوں کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ تمام غسل جو شہوت سے متعلق ہوں گے وہ پانی میں منحصر ہیں۔ غور سے سننا میری بات ذرا، وہ تمام غسل جو شہوت سے متعلق ہوگا وہ کس میں منحصر ہے؟ شہوت کی بنیاد پر جو غسل مطلب ہوگا وہ شہوت سے، پانی سے ہی متعلق ہوگا، منی سے۔ اہلیہ محترمہ کے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے اور مجامعت کر لی تو شہوت کی بنیاد پر نکلتی ہے منی، اب غسل متعلق ہوگا کہ نہیں؟ جو بھی غسل شہوت سے متعلق ہوگا وہ پانی میں منحصر ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ شہوت کا جو بھی معاملہ ہوگا تو وہ کس میں منحصر ہے؟ پانی سے۔ لہذا اب ذرا یہ بتائیے، حیض اور نفاس کی بنیاد پر غسل کا خروج کچھ نقصان دہ ہوگا؟ غسل واجب ہوتا ہے اس کا، حیض اور نفاس سے عورت جب فارغ ہوتی ہے غسل ضرور واجب ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ ہے جو بھی غسل شہوت سے متعلق ہوگا وہ کس میں منحصر ہے؟ پانی میں منحصر ہے۔ کیا تو اب حیض اور نفاس سے عورت فارغ ہو گئی تو کیا وہ غسل شہوت سے متعلق ہے؟ بتائیے آپ لوگ، شہوت سے متعلق؟ لہٰذا جب شہوت سے متعلق نہیں ہے تو اب وہ والا غسل اس کا، حائضہ کا اور نفاس والی عورت کا غسل اگر نکل رہا ہے اس سے جو شہوت سے متعلق ہے تو اس کا نکلنا ضرر رسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجوب، غسل کا وجوب یعنی حیض اور نفاس کا جو معاملہ ہے یہ شہوت سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو جب شہوت سے متعلق ہونے والا غسل پانی میں منحصر ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ حنفیوں کے یہاں ایک سال کی بنیاد پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، تو آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ ملا احمد جیون رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شرح میں یہ بیان فرمایا کہ پانی کی دو قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ کبھی کبھی عیاناً یعنی آنکھوں سے پانی نظر آتا ہے، منی نکلتی ہے اور کپڑے وغیرہ پر نفس الامر میں احتلام ہو گیا، حالت نوم میں ہو گیا، یا حالت نوم میں نہیں ہوا بلکہ آپ شادی شدہ تھے تو آپ کی مڈبھیڑ اپنی اہلیہ سے ہو گئی۔ ارے سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ تو جب اہلیہ سے ہو گئی یعنی مجامعت کر بیٹھے تو اب یقظہ، حالت یقظہ میں وطی کی بنیاد پر منی کا نکلنا، یا حالت نوم میں مطلب یہ ہے کہ احتلام کی شکل میں منی کا نکلنا نفس الامر میں، تو یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ کو احتلام ہوتا ہوگا تو آپ مطلب یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہر انسان سمجھ جاتا ہے، اور اس کے بعد دھوتا ہے، اپنے کپڑے دھوتے ہو آپ لوگ، پاک کرتے ہو۔ تو کبھی پانی عیاناً ہوتا ہے، مشاہدہ اس کا کیا جاتا ہے، اور کبھی جناب عالی دلالتاً ہوتا ہے، عیاناً نہیں ہوتا ہے۔ اس طور سے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل یعنی اس کے آثار پر غور کیا جاتا ہے، اس کی دلیل پر مطلب یہ ہے کہ غور کیا جاتا ہے، جیسے کہ اکسال والی صورت کہ بیوی سے زید مجامعت کر رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیوی کو مطلب انزال ہوا یا نہیں اس سے میٹر نہیں، اب مجامعت کرتے کرتے التقائے ختانین بھی ہو گیا اور حشفہ بھی غائب ہو گیا اور اس کا دخول ہو گیا، اب نفس ذکر اس میں داخل ہو گیا، اب جناب عالی آنکھوں سے روپوش ہو گیا، اب بظاہر مجامع کو اور واطی کو یہ لگ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انزال نہیں ہوا ہے، انزال، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منی اتنی کم نکلتی ہے کہ قلت منی کی بنیاد پر اس وطی کرنے والے کو اور اس مجامعت کرنے والے کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میری منی نکل چکی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ بچے ہو جاتے ہیں اور بچہ لینا نہیں چاہتے اور عزل کرتے ہیں
تو جب وہ مجامعت کرتے ہیں تو اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ باہر ہم نے مطلب انزال کیا، عورت کو انزال کرا کر کے باہر مرد انزال کرتا ہے، لیکن پھر بھی بچہ ٹھہر جاتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، جو کتاب نور الانوار آپ پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں وہ سب چیز ہے جو ڈاکٹر کروڑوں روپے خرچ کر کے مطلب یہ ہے کہ MBBS بنتا ہے، اور مطلب ساری باتیں یہ جانتا ہے۔ ہمارے فقہائے کرام اور علماء کرام نے تمام کی تمام چیزیں مطلب یہ ہے کہ بیان کر ڈالی، لیکن پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ قلت منی کی بنیاد پر شعور نہیں ہو پاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا قطرہ نکل گیا ہو۔ تو شارح صاحب فرماتے ہیں ایک سال میں اگرچہ انزال نہیں ہوتا ہے، لیکن قلت منی کی بنیاد پر جب اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کم نکلی ہو، تو ہم نے سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا کہ اگر منی نکلی ہوتی تو جیسے جب غسل واجب ہوتا، تو چونکہ یہ بھی تو منی کے نکلنے کا سبب ہے، اگرچہ اس کی نظر میں نہیں نکلی، لیکن احتیاطاً ہم نے کس کا قول کر دیا؟ وجوب غسل کا۔ اور احتیاط وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ چھڑک دیا ہو، اس بنیاد پر احتیاطاً غسل کیا ہے۔ ابے جب سبق یہی ہے، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے الگ سے باتیں بتا رہا ہوں۔ سبق یہی ہے، سبق دیکھ لیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ دیکھیے وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ، اس وقت ہم پر ایراد وارد ہوگا کہ حدیث نے ایک سال کی بنیاد پر عدم وجوب غسل پر رہنمائی کی، سواء کان باللام او بالتنصیص، چاہے لام کے ذریعے ہو یا تنصیص علی الشیء کے ذریعے ہو۔ تو تم نے ایک سال کی بنیاد پر وجوب غسل کا قول کہاں سے کر دیا اے حنفیو، کہ وجوب غسل ایک سال سے بھی ہے؟ اس کی وجہ جواب تو جواب دیا اور کہا، ایک قالا کا فاعل شارح ہیں اور دوسرے قالا کا فاعل مصنف گرامی۔ کہا عندنا ہوا کذالک فیما یتعلق بعین الماء، بات یوں ہی ہے ان امور میں جو متعلق ہوگا کبھی عین ماء سے، سمجھے کہ نہیں؟ مگر اتنا ہے کہ پانی کبھی عیاناً ثابت ہوتا ہے وطوراً دلالتاً، اور کبھی دلالتاً ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کی شرح مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حصر غسل میں بھی ثابت ہے، الذی یتعلق بالمنی، جو کس سے متعلق ہے؟ اے جمیع الغسل الذی یتعلق بالشہوہ، یعنی وہ تمام غسل جو شہوت سے متعلق ہیں، منحصر فی الماء، وہ کس میں منحصر ہیں؟ فلا یضر خروج الغسل بالحیض والنفاس، تو اب غسل بالحیض والنفاس یہ اس کا نکلنا نقصان دہ نہیں ہوگا، لأن وجوبہ لا یتعلق بالشہوہ، اس لیے کہ اس کا وجوب متعلق نہیں ہوتا ہے شہوت سے۔ ولکن الماء علی نوعین، لیکن پانی کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو عیاناً ہوتا ہے اس طور سے کہ خارج میں نیند میں یا وطی یا غیر وطی کی بنیاد پر نفس الامر میں انزال ہو جائے۔ غیر وطی میں بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں، مشت زنی کوئی کر رہا ہے وہ بھی تو انزال کراتا ہے اپنے آپ کو، سمجھ بات آئی؟ یا کوئی مطلب یہ ہے کہ اتنا خبیث النفس ہے کہ وہ جمیع بہائم میں سے بعض بہائم سے کچھ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ومرۃ یکون دلالتاً، اور کبھی دلالتاً ایسا ہوتا ہے بأن یقام دلیلہ، اس طور سے کہ اس کی دلیل اس کی جگہ رکھ دی جائے، اور وہ ختانین کا ملنا ہے اس کی جگہ، لأنہ سبب نزول الماء، کیونکہ ختانین کا ملنا یہ منی کے انزال کا سبب ہے، اور نفس ذکر تغیب عن بصرہ، نفس ذکر کو تو دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تغیب عن بصرہ، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ، شاید کہ منی کا پتہ نہ چلے، لِقِلَّتِهِ، اس کے کم ہونے کی بنیاد پر، فَأَقَمْنَا السَّبَبَ مَقَامَ الْمُسَبَّب، تو ہم نے سبب کو کس کی جگہ رکھ دیا؟ وَأَوْجَبْنَا الْغُسْلَ عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر مکسل پر غسل کے وجوب کا قول کر دیا، بِمُجَرَّدِ الْالْتِقَاء، محض کس کی بنیاد پر؟ ملاقات کی بنیاد پر، احتیاطاً۔ کیسے؟ بس